الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنی تعداد میں درود پاک پڑھنا کثرت سے درود پاک پڑھنے میں شمار ہوگا؟ تو دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم احادیث طیبہ کو دیکھیں، بے شک احادیث طیبہ میں درود پاک کی کثرت کرنے کے بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی عدد ارشاد فرمایا ہو اور یہ فرمایا ہو کہ اتنی تعداد میں درود پاک پڑھنا کثرت سے درود پاک پڑھنے میں شمار ہوگا۔ جیسا کہ درود پاک کے فضل و برکات پر کئی احادیث طیبہ دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ بروز قیامت ہر مقام اور ہر جگہ تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ بروز قیامت آئے تو اس کا رب اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روز جمعہ اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کہ جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو ہمیں کئی احادیث طیبہ میں درود پاک کی کثرت کرنے کی تاکید ملتی ہے، درود پاک کی کثرت کرنے کا حکم ملتا ہے، لیکن کسی حدیث مبارکہ میں یہ بات نہیں ملتی کہ جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ اتنی تعداد میں درود پاک پڑھو، اتنی تعداد میں تمہارا درود پاک پڑھنا کثرت سے درود پاک پڑھنے میں شمار ہوگا۔ ہاں، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے کچھ اقوال ملتے ہیں کہ جن کے مطابق ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کے حوالے سے کچھ رہنمائی ملتی ہے، کچھ معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن میں 350 مرتبہ درود پاک پڑھے اور رات میں 350 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف الغمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک بزرگ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 700 مرتبہ دن میں اور 700 مرتبہ رات میں درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ محقق، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ 1000 مرتبہ کم از کم درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکے تو کم از کم 500 مرتبہ تو درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر 500 مرتبہ بھی کوئی شخص درود پاک نہیں پڑھ سکتا تو اسے چاہیے کہ 100 مرتبہ درود پاک روزانہ ضرور پڑھے، اور اس سے کم ہی نہ کرے، اس سے کم تعداد میں نہ پڑھے، کم از کم فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ ضرور درود پاک پڑھے، کہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے علامات محبت رسول بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی علامات میں سے ایک علامت اور بڑی علامت یہ ہے کہ جو حضور سے محبت کرتا ہوگا وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، وہ کثرت سے حضور کا ذکر کرے گا اور کثرت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھے گا۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی ایک جو مشہور تعداد ہے وہ ہے 313، جو ہمیں اکثر جو ہے وہ یہی بات ہی علماء کرام سے سننے کو ملتی ہے، اور اس پر ہی اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو اس کا شمار بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ اور میرا ایک آپ کو مشورہ ہے کہ 313 مرتبہ پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ آپ نیت کریں کہ آج سے مرتے دم تک کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کو نہ چھوڑیں گے، کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ من صلی علیہ فی یوم الف مرہ، کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ،
کہ اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث طیبہ میں بندے کے لیے خاتمہ بالخیر کی ضمانت ہے، بشارت ہے کہ جو بندہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو یقیناً رب کی رحمت سے، حضور کے صدقے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کہ وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا، یعنی کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں، آسانی کے ساتھ آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اور کئی ایسے صیغے ہیں، آسان مختصر صیغے ہیں کہ جن کی کثرت کی جاتی ہے، جیسا کہ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ کئی صیغے کہ جو مختصر ہیں، آسانی سے 20-25 منٹس میں ہم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے کہ درود پاک پریشانیوں کو دور کرتا ہے، درود پاک حاجات کی تکمیل کا ذریعہ ہے، درود پاک بیماریوں کو دور کرتا ہے، درود پاک ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ درود پاک کی کثرت کی برکات ہے کہ اس کی کثرت کرنے والوں کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یہ درود پاک کی برکات ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ گنبد خضرا شریف کے سامنے درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں بیٹھ کر درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ درود پاک کی برکات ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مرتے وقت اسے کلمہ شریف پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، مرتے وقت اسے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ کہ درود پاک کی کثرت کرنے والے بعض ایسے خوش نصیب ہیں کہ ان کو مرتے وقت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، قبر میں حضور کے جلوے نصیب ہوتے ہیں، روز محشر حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا، جام کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ یہ درود پاک کی ہی برکات ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو بروز قیامت حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسے اور کیا چاہیے کہ جس کی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرما دے، جس کی شفاعت فرما کر اسے جنت میں اپنے ساتھ لے جائیں۔ اور یہ درود پاک کی کثرت کرنے کی ہی برکت ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو جنت میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے کا اس کے سوا کوئی اور فائدہ نہ ہوتا کہ اس میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی نوید ہے، کہ صرف ایک ہی فائدہ ہوتا اگر کہ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہی صرف نصیب ہوتی، تو تب بھی عقل مند پر واجب ہوتا کہ وہ کثرت سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تو ہم بکثرت پڑھتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کرنے کی بے شمار فضل و برکات ہیں۔ کتابیں بری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے کہ جنہوں نے دنیا میں درود پاک کی کثرت کی تو رب کریم نے انہیں دنیا اور آخرت میں بلند کر دیا اور انہیں ایسا مقام عطا فرمایا کہ عام آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ سننے والوں کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے خواب میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ یا رب عز و جل کمنٹس میں آمین لکھنے والوں کو بھی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے والوں کو، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کرنے والوں کو بھی مرنے سے پہلے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرما اور ان سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے خاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔